بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت علی، زینب بنت علی 5 جمادی الاول 5 ہجری 15 رجب 62 ہجری، فاطمہ الزہرا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور تاریخ اسلام کی محترم شخصیت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادیوں میں سب سے بڑی تھی۔ انہیں عقیلہ بن ہاشم کہا جاتا تھا۔ ام کلثوم دام الحسن کی آپ کی کنیت تھی۔ صدیقہ صغری ان کا لقب تھا۔ محدثین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہیں ابی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یاد کرتے تھے۔ ولادت کے بعد آپ کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا۔ 7ویں دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ فرمایا۔ 6-7 برس کی تھی کہ حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد آپ کو ام البنین اور اسماء جیسی بلند پاپائے خاتون کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی تعظیم فرماتے تھے۔ جب وہ آتی تو کھڑے ہو جاتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ بڑی صاحبزادی ہونے کی بنا پر گھر کے تمام معاملات کی ذمہ داری تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند عبداللہ سے آپ کی شادی ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر عرب کے مشہور جواد و کریم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثار تھے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اولاد ہوئی ان کے نام یہ ہیں: علی اون اکبر عباس، ام کلثوم، جعفر اکبر، محمد عدن، جعفر اکبر، محمد محمد کربلا میں شہید ہوئے۔ واقعہ کربلا کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق میں اہل بیت کے ساتھ رہیں۔ استقامت، عبادت، ایثار، جہاد اور حمایت دین کا جو مظاہرہ آپ نے فرمایا اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ ان کا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ اور وہاں سے کربلا تک کا سفر غیر معمولی کارنامے ہیں۔ 10 محرم کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہو جانے پر یتیموں، بیواؤں، بچوں، جوانوں، عورتوں اور مردوں کی نگرانی، دشمنوں کے مقابلے میں صبر و تحمل کا مظاہرہ، لٹے ہوئے قافلے کا قید، واقعات کربلا کا اعلان، قافلے کا قید ہونا، کوفہ میں ان کی لاجواب تقریریں اور عبداللہ بن زیاد کی گستاخیوں کا جواب۔ اس کے بعد شام کا سفر، شام کے بازار اور یزید کے دربار میں اپنی حقانیت کے واقعات، کربلا کا اعلان، فصیح البلیغ خطبے اور برخاستہ جوابات۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں۔ امام زین العابدین کو ابن زیاد کے بے رحم ہاتھوں سے زندہ بچا لانا بھی ان کی زندگی کا اہم کارنامہ ہے۔ دمشق سے رہا ہو کر مدینہ تشریف لائیں تو واقعات کربلا کو مؤثر انداز میں بیان فرمایا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ہنر کی دولت۔ کسی جزیرے میں ایک امیر رہتا تھا جسے شکار کا بہت شوق تھا، مگر شکار کو جاتے ہوئے ایک جگہ کسی غریب ٹوکریاں بننے والے کی زمین پر پڑی تھی۔ اس زمین میں نرسل اگے ہوئے تھے۔ اس کھیت کی ناہموار اور نرسلوں میں سے گزرنے کی تکلیف امیر کو بہت ناگوار معلوم ہوتی تھی۔ ایک دن امیر نے غریب کو بلا کر کہا، تم یہ زمین ہمیں دے دو۔ غریب نے جواب دیا، حضور، میرا تو گزارا ہی اسی پر ہے، میں یہ بیچنا نہیں چاہتا۔ اس پر امیر ناراض ہو گیا۔ پہلے تو اس نے غریب کو خوب پٹوایا، پھر زمین پر اگے ہوئے تمام نرسلوں کو آگ لگوا کر جلا دیا، جس پر غریب روتا ہوا بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ بادشاہ نے امیر کو بلا کر حال پوچھا تو امیر نے جواب دیا، بے شک میں نے ہی اسی ذلیل آدمی کو اس لیے مارا اور اس کے کھیت کو جلا دیا کہ اس نے میرا حکم کی تعمیل نہ کی تھی۔ بادشاہ نے فرمایا،
تم نے دولت کے جھوٹے غرور میں ایک بے گناہ غریب کو ناحق تکلیف دی اور بڑا نقصان پہنچا دیا، حالانکہ تمہارا اس پر کوئی اس سے بھی زیادہ غریب تھا۔ تمہارے اوپر اس کا کوئی حق نہیں تھا کہ تم اس سے مارو، اور اس سے بھی زیادہ غریب تھا اور وہ تم سے بھی زیادہ غریب تھا جو ہمارے ہی گھرانے کی اتنی دولت کا مالک ہو گیا جس کے ورثے پر اس وقت تم اتنے مغرور ہو رہے ہو۔ میرے نزدیک یہ غریب تم سے اس سے بہتر ہے کہ اپنی محنت سے روزی کماتا ہے۔ اب بادشاہ نے حکم دیا کہ امیر اور ٹوکریاں بنانے والے کو بالکل ننگا کر کے ایک غیر آباد جزیرے میں چھوڑ دیا جائے۔ اس حکم کی تعمیل میں دونوں کو ایک ہفتے کے لیے ایک ایسے جزیرے میں اتار دیا جہاں جنگلی آدمی رہتے تھے۔ جنگلیوں نے انہیں دیکھ کر پہلے تو مارنا چاہا، مگر ٹوکریاں بنانے والے نے انہیں اشاروں کے ذریعے سے منت سماعت کر کے سمجھایا کہ ہم تمہاری خدمت کریں گے۔ ساتھ ہی وہاں سے نرسل لے کر ایک ٹوپی بنی اور ایک جنگلی کے سر پر پہنا دی۔ جنگلی استاد سے اس قدر خوش ہوئے کہ اس کے پاس ٹوپیاں بنوانے کے لیے ہر وقت ان کی بھیڑ رہنے لگے، مگر ننگے امیر کی سخت شامت آ گئی کہ ٹوپیاں نہ بنا سکنے کی وجہ سے انہوں نے اسے مار مار کر بے ہوش کر دیا۔ آخر امیر نے جان سے تنگ آ کر ٹوپیاں بنانے والے سے کہا، اگر تم مجھے ان وحشیوں سے چھڑا دو تو میں گھر پہنچتے ہی آدھی جائیداد تمہاری نظر کر دوں گا۔ یہ سن کر غریب ٹوکری والے نے جنگلیوں کو اشارے سے سمجھایا کہ یہ میرا مددگار ہے، اسے کچھ نہ کہو، جس پر جنگلیوں نے امیر کو پھر نہ چھیڑا بلکہ ٹوکری والے کے ساتھ اسے بھی کھانا دینے لگے۔ جوں تو کر کے ہفتہ ختم ہوا تو ایک سرکار کشتی آ کر انہیں یہاں سے پھر بادشاہ کے روبرو کی گئی، مگر اب تو امیر کی یہ حالت تھی کہ کاٹو تو لہو نہیں بدن میں۔ بادشاہ نے سب قصہ سن کر امیر سے فرمایا، اب تم نے دیکھ لیا دولت کا محل کیسا ناپائیدار اور اس پر غرور کرنے والا کیسا احمق اور نالائق ہے۔ اصلی دولت مند وہی ہے جو ہنر جانتا ہے اور محنت کر سکتا ہے۔ اب جاؤ اپنا وعدہ پورا کرو اور اس غریب کو اپنی جائیداد میں سے آدھی جائیداد بانٹ دو۔ امیر نے گھر پہنچ کر اقرار کے مطابق آدھی جائیداد غریب کے حوالے کر دی، اور اس طرح غریب نے اپنا صبر کا پھل پا لیا۔